جب نکاح ہوتا ہے نبی پاک ہر وقت اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھتے ہیں. پہلے یہ عادت ہے آپ کی، سنت مبارکہ ہے، اپنے سینے سے لگاتے ہیں. کبھی بیٹی اپنے باپ کا ماتھا چومتی ہے، کبھی باپ اپنی بیٹی کا ماتھا چومتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سار مبارک سونگا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنی اس بیٹی کے سر سے، اس کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ اکثر و بیشتر لمبے لمبے سانس لیتے اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک سونگتے رہتے. جب شادی ہو گئی تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم دونوں اپنا گھر علیحدہ لے لو، علیحدہ گھر. طبقات الکبریٰ جو ابن سعد، طبقات ابن سعد ہے، تاریخ کی کتاب، صحابہ کے احوال کی کتاب، اس کے اندر یہ بات درج ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم اپنا مکان علیحدہ لے لو اور اس مکان میں تم دونوں رہا کرو. تو مدینہ المنورہ کے ایک کونے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان لے لیا. سیدہ فاطمہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اکٹھے رہنے لگے. اس دور کا مدینہ المنورہ کتنا ہے جتنی آج کے دور میں مسجد نبوی ہے. جتنی آج کے دور میں مسجد نبوی ہے نا، یہ اس دور کا مدینہ المنورہ ہے جو مدینہ کا شہر ہے. یہ اتنا بڑا شہر تھا اس وقت. تو ایک کونے پر، شہر کے ایک کونے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مکان لے لیا اور دونوں وہ میاں بیوی، وہ فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں رہنے لگے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیدنی تھی. ہر وقت پریشان رہتے، غم زدہ رہتے، چپ چاپ رہتے. دن میں ایک بار اس گھر میں جاتے، پھر واپس آتے، گھر آ کر خاموش بیٹھے رہتے، غم زدہ رہتے. آپ کی طبیعت مغموم رہتی. ایک دن رہا نہ گیا، اپنے آقا مولا نبی پاک سے رہا نہ گیا تو بیٹی ملنے آئی تو پاس بٹھا کر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روتے ہیں، مغموم ہیں، غم زدہ ہیں. بیٹی تو مجھ سے دور چلی گئی ہے، تیری دوری مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں غم زدہ ہوں، پریشان ہوں، تیری جدائی مجھے ستاتی ہے، میں محمد چاہتا ہوں تو میرے قریب آ جائے. تو پھر واپس میرے قریب آ جائے. علی سے کہو کہ وہ مکان قریب لے لے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہر وقت نبی پاک کی جدائی میں روتی رہتی تھی، ان کے سینے کے اندر بھی یہی غم پڑ رہا تھا. وہ جب یہ اپنے آقا مولا کے، اپنے باپ کی یہ بات سنتی ہیں تو چھلک پڑتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میری بھی یہی حالت ہے، مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ کے قریب آ جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میرے قریب آ جاؤ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں، اتنے پیسہ نہیں کہ ہم آپ کے قریب گھر خرید سکیں. آپ کے گھر کے قریب انصاریوں کے گھر ہیں اور حضرت ایوب انصاری کے ساتھ کا گھر وہ حارثہ بن نعمان انصاری کا گھر ہے. آپ اسے کہیں کہ وہ گھر ہمیں دے دے اور ہمارا گھر وہ لے لے. حارثہ بن نعمان سے کہیں کہ وہ اپنا گھر جو آپ کے گھر کے ساتھ لگتا ہے وہ گھر ہمیں دے دیں اور ہمارا گھر جو شہر کے ایک کونے پر ہے وہ ہم سے لے لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اپنی بیٹی کی، آنسو بری، دکھ بری آواز، درد بری آواز جب آقا مولا نے سنی
तो फरमाने लगे, बेटी मैं हारसा बिन नुमान से कैसे कहूं, मुझे शर्म आती है कि मैं हारसा बिन नुमान से घर मांगूं। हारसा बिन नुमान ने आगे बहुत माल खर्च किया है, बहुत खिदमत की है, मुझे शर्म आती है कि मैं मोहम्मद हारसा से कहूं कि तू अपना मकान मेरी बेटी को दे दे। ये बात दोनों बाप और बेटी के दरमियान हो रही है और कोई सहाबी पास से गुजरते हैं, उन्होंने इस बात को सुन लिया कि दोनों बाप और बेटी, वो आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बबरकत और सैयदा फातिमा की जात बबरकत आपस में इतनी मोहब्बत करते हैं कि एक पल भी जुदा होना नहीं चाहते। उनकी कैफियत ये है, दोनों की ख्वाहिश ये है कि दोनों ही करीब करीब रहें, लेकिन मकान ना होने की वजह से वो दूर रहते हैं। जब ये बात उस सहाबी ने सुनी तो उसने जाकर हारसा बिन नुमान से कहा कि तेरा मकान है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा फातिमा से मैंने ये बात सुनी है। जब हजरत नुमान हारसा बिन नुमान रजी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी उनने ये बात सुनी तो रोते हुए आंसू बहाते हुए दौड़ते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह इन्नमा अना व माली लिल्लाहि व रसूलिही। या रसूलल्लाह मैं और मेरा माल ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, ये सब कुछ आपका है, जो आप चाहते हैं वही होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हारसा बिन नुमान सदकता, तू ठीक कहता है, ये माल अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। हजरत हारसा बिन नुमान जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनते हैं तो दौड़ते हुए मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जाते हैं। अली, ये मकान जिसमें तुम रहते हो मुझे दे दो, और जो मेरा मकान नबी पाक के पड़ोस में है वो तुम ले लो, तुम वहां रहो, फातिमा वहां रहे, क्योंकि मेरे आका मौला की ख्वाहिश ये है, मेरे आका मौला की तमन्ना ये है कि फातिमा उनके पास रहे। जाओ मेरा मकान तुम ले लो और मैं आपके मकान में रहता हूं और मेरे मकान में तुम रहो, मैं तुम्हें हिबा करता हूं ये मकान।